قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر مومنوں کی، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے ہم پر۔ غیر معمولی جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتہائی طاقتور اعلان ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہاری مدد، تمہاری نصرت ہم پر فرض ہے، یہ حق ہے ہم پر۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے تنبیہ بھی کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، تو پھر تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، تمہاری دنیا کی زندگی یہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو ان سب باتوں میں، ان سب آیتوں میں آپ دیکھیے کہ خالص دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی ایمان پر منحصر ہے، عمل صالح پر منحصر ہے، اسٹرانگ بلیف پر منحصر ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اس دعوے، اس اعلان کی تائید بہت ساری جدید تھیریز سے بھی ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے پروفیسر ٹوائن بی کا نام سنا ہوگا، تاریخ کے بڑے مشہور پروفیسر گزرے ہیں جن کی کتاب دی ورلڈ ہسٹری یہ سیولائزیشنز کی تاریخ پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس مانی جاتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے 22 سیولائزیشنز کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں اور کیسے قوت حاصل کرتی ہیں۔ تو اس میں ان کا ایک بڑا اہم فلسفہ یہ ہے، بڑی اہم تھیوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیولائزیشن کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ایک کریٹیو مائنورٹی، ایک چھوٹی سی اقلیت، انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے، نئی سوچ لے کر آتا ہے، آئیڈیالوجیکل پاور کے ساتھ میدان میں آتا ہے، وہ آئیڈیاز پیش کرتا ہے، خیالات پیش کرتا ہے، ان خیالات پر چٹان کی طرح جم جاتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن پوری استقامت کے ساتھ اور پورے جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنے نئے خیالات، افکار، آئیڈیاز کی تبلیغ کرتا ہے، انہیں عام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیا سیولائزیشن، ایک نئی تہذیب عروج پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی طاقت جس نے قوموں کو عروج تک پہنچایا ہے وہ آئیڈیاز کی طاقت ہے، وہ افکار کی طاقت ہے، وہ خیالات کی طاقت ہے۔ مائیکل مان یہ ایک بڑے مشہور برٹش سوشولوجسٹ گزرے ہیں، ان کی کتاب دی سورسز آف سوشل پاور 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسی موضوع سے بحث کی ہے کہ سماجی قوت کسی گروہ کو، کسی کمیونٹی کو سماجی طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے سورسز کیا ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ سورس انہوں نے کہا کہ وہ آئیڈیالوجی ہے، نظریات ہیں، خیالات ہیں، آئیڈیاز ہیں، کہ اگر کسی کمیونٹی کے پاس کوئی منفرد آئیڈیا ہے، کوئی منفرد خیال ہے، مسائل کو حل کرنے کا کوئی انوکھا سولوشن ہے، کوئی نیا بلیف سسٹم ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ اسرٹ کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، سماج پر چھا جاتی ہے، سماج کو لیڈ کرنے لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کی شکل میں ایک منفرد آئیڈیا ہمارے پاس، ہم اس دنیا کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا پیراڈائم، ایک نیا سولوشن فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم اسلام کے داعی بن جائیں، اسلام کے علم بردار بن جائیں۔ اسلام کیا ہے؟ ایک خدا کی بندگی کا تصور، کہ خدا کے آگے جھکو، خدا کی بندگی کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے میں اسی کی بندگی کرو، تمہاری عبادت بھی اسی کے لیے ہو، تمہارا زندگی کا طریقہ بھی اسی کے لیے ہو، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، تمہارا معاشرت، تمہارے اخلاق، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو، ایک خدا کی بندگی کی دعوت۔ پھر عدل پر مبنی معیشت، سود سے پاک معیشت، عدل پر مبنی معیشت، حیا اور عفت اور پاک دامنی کے تصورات پر مبنی معاشرت، میاں بیوی کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم پر مبنی معاشرت، خاندانی نظام، صفائی ستھرائی، خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا پیراڈائم، یہ سب اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ یونک خصوصیات ہیں۔ آج کی دنیا، آج کا سماج
آج کی میجورٹی ان تصورات سے ناواقف ہے. اگر ہم ان تصورات کے علمبردار بن جائیں، ہماری اصل آئیڈینٹی یہی بنے کہ ہم کچھ خاص خیالات کے علمبردار ہیں، کچھ خاص تصورات کے علمبردار ہیں، پوری کمیونٹی، پوری امت کی امیج یہ بنے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل گروپ ہے جس کے پاس ایک نئی آئیڈیالوجی ہے، ایک نئی فکر ہے، دنیا کے سلسلے میں ایک انوکھا ویژن ہے، اور اس ویژن کے لیے کام کرنے والی یہ قوم ہے، اس ویژن کے لیے کام کرنے والی یہ کمیونٹی ہے.